نہیں نہیں، بہت کی طرح ابھی ابھی ٹائم ہے نا، پھر آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، ویسے تو میں کہتا پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا، آسان بھی ہے نا، ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریے۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت، زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم یہ اہم ہے، زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم جو ہے نا یہ اہم ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا اور نشوونما پر، لیکن زکوٰۃ کا معنی تزکیہ، پاک ہونا، لغوی معنی یہ صحیح ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ کتنی دفعہ ہے ٹوٹل؟ کتنی؟ نہیں نہیں، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ کتنی دفعہ ہے؟ یہ اتنا اہم سوال پتہ نہیں، آسان بھی ہے۔ 32 کتنی؟ مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر کتنی دفعہ یہ بھی بتایا تھا میں نے، 22 مرتبہ، اور ٹوٹل مجموعی طور پر کتنی دفعہ آیا ہے؟ نہیں نہیں، 82 بار، کتنی؟ 82 بار، ٹھیک۔ اور زکوٰۃ کب فرض ہوا ہے؟ مستقل احکامات کب آئے نازل ہوئے؟ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا مستقل احکامات۔ فتح مکہ 8 ہجری کے بعد، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا، عشر، زمین کی پیداوار یعنی فصلوں پر بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اسے عشر کہتے ہیں، اسے عشر کہتے ہیں۔ اچھا، عشر کا ایک معنی آپ کو بتا دوں، اگر زمین ایسی ہو نا جو کہ بارانی ہو، یعنی جس پر خرچہ وغیرہ وہ نہ ہوتا ہو، تو وہاں پر عشر ہے۔ وہاں پر کتنا ہے؟ عشر ہے، یعنی کہ 10واں دینا ہوتا ہے، 10واں۔ اور جس پر بندہ خود خرچہ کرے نا، اپنے پیسے لگائے، ٹیوب ویل سے پانی دے دے اپنے اس کو، تو پھر 20واں ہے۔ کتنا ہے؟ 20واں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اناج اور غلے کی زکوٰۃ کی شرح اس کی پیداوار کا 10واں یا 20واں دیکھو ہے۔ جو زمین قدرتی ذرائع مثلا بارش وغیرہ سے سیراب ہو جاتی ہے اور اس کی سرابی کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اور اس زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ، کیونکہ 10واں اس لیے کہ اس میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا نا، جس زمین کو سیراب کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کی پیداوار کا 20واں حصہ وہ زکوٰۃ میں وہ دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ بھی انڈر لائن کرو کہ تیسرا رکن ہے۔ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے، پانچواں کون سا ہے، یہ انتہائی اہم ہے، اس کو نوٹ بھی کریں۔ جس طرح زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 32 دفعہ ذکر ہے نماز کے ساتھ۔ جس طرح اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ دونوں اسلام کی بنیادی ستون ہیں۔ اگر نماز جسمانی عبادت تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ایک مسلمان کی جسمانی اور مالی دونوں طرح کی بات انجام دینا وہ ضروری ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی اس نماز کی طرح ایک اہم سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اصل اس بات کا اظہار ہے کہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون۔ اچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنا گو اسلام کا انکار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق کی عہد خلافت میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد کا وہ اعلان کیا۔ زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان کے لیے صرف اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشری طور پر بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ زکوٰۃ معاشرتی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، اس سے انسان کی مال کے ساتھ محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ و پروان چڑھتا ہے۔ یہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ انسان کو لالچ، بخل اور خود غرضی جیسی بری صفات سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں گردش دولت کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح دولت صرف خاص لوگوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچتی ہے۔ یہ معاشرے کے تمام افراد کی معاشرتی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور معاشرتی استحکام کا سبب بنتی ہے، جس سے معاشرے میں غربت افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یعنی زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کیا کرو۔ اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک بہترین معاشی نظام دیا ہے۔ اگر کسی کی مثال آپ امیر ہیں اور آپ کی بہن وہ غریب ہے اور آپ کی بہن کی شادی ہو گئی ہے تو آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک بھائی امیر ہے، اس کی بہن
شادی شدہ ہے یا اس کا بھائی شادی شدہ ہے اور وہ غریب ہے تو ان کو بھی وہ زکوٰۃ وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ آ جائے مشق پر، زکوٰۃ کے مصارف۔ ہاں یہ اہم سوال، زکوٰۃ کے مصارف، یہ سوال اکثر آتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون سی صورت ہے؟ سورہ التوبہ میں بیان ہوئے، کہ کون سی؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے، 60 میں۔ یہ سوال تھوڑا سا اہم ہے، وہ کون کون سے؟ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، نمبر 4 نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے۔ لیکن یہ نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے یہ بات جو ہے نا اب نہیں ہے، اب منسوخ ہو چکا ہے۔ ہاں جی منسوخ، ہاں ہاں بالکل، حضرت عمر کو اس نے کہا کہ اب اسلام قوی ہے، مضبوط ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گئی۔ اچھا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام۔ حدیث مبارک میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے وہاں اسے ادا نہ کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ پوری آیت ہے۔ اب مشق پر آپ آ جائے۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کا معنی ہے عبادت کرنا، دعا کرنا، پاک کرنا، ادا کرنا۔ جی پاک کرنا، آپشن نمبر با وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ تیسرا رکن، تو دوسرا کون سا ہے؟ نماز، کون سا؟ اور پہلا کلمہ طیبہ ہے نا۔ جیم، تیسرا قرآن مجید میں زکوٰۃ کی مصارف بیان کی گئے 7، 9، 8، 10۔ 8 ہے۔ اگر سوال آ جائے کہ کون سا منسوخ ہوا ہے تو کون سا ہوگا؟ مؤلفۃ القلوب، کون سا؟ دلجوئی کے لیے۔ سوال نمبر 4، زکوٰۃ کا بنیادی مقصد معاشرے سے خاتمہ کرنا ہے، امیری کا، سرداری کا، جاگیرداری کا، غربت کا؟ غربت کا، آپشن نمبر دال وہ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، علی مرتضیٰ نے، عثمان غنی نے؟ ابوبکر صدیق نے، وہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ تھا نا تو اس وجہ سے وہ انہوں نے وہ ان کی کہ میں جہاد کروں گا۔ اچھا بس بہت ہے آج، یا پڑھوں آج یہ اور سبق بھی؟